حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو بھائی ہیں, دونوں مچھیرے ہیں, ایک ہی جگہ سمندر میں جال ڈالتے ہیں, ایک کے جال میں صرف چند مچھلیاں پھنستی ہیں اور دوسرے کا جال جب بھی باہر آتا ہے تو اس میں ایک مچھلی بھی اور ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی, یعنی پل بھرا ہوا آتا ہے. ایک بندہ بہت زیادہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد ہے اور ایک بندہ گناہ گار ہے. اب جو نیک آدمی ہے نا وہ اس کے جال میں کم مچھلیاں پھنستی ہیں, اور جو گناہ گار ہے اس کے جال میں جو ہے وہ بہت زیادہ مچھلیاں پھنستی ہیں. یہاں پہ لوگوں کو نا ایمبیگوٹیز ہوں گی, اس کو پورا واقعہ سن کے سمجھیے گا کہ یہ اسرائیلیات میں کیوں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا گیا تو آپ مسکرائے کیوں؟ حدیث میں ہے یہ واقعہ, اور رسالت مآب کو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو رسالت مآب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. تو وہ مسکراہٹ کیوں آئی اس کو سمجھیے گا. اس لیے کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھ لیں گے کہ جی گناہ گار کو تو زیادہ رزق دے دیا اور نیکوکار کو کم دیا. اس کی وجہ بتاتا ہوں. وہ جو نیکوکار تھا نا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت ارد گرد رہتا تھا, اور ہر وقت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا رہتا تھا اللہ سے رزق لے کے دیں, اللہ سے رزق لے کے دیں, اللہ سے رزق لے کے دیں. آپ کوہ طور پہ جاتے ہیں, آپ اللہ سے کہتے نہیں ہیں اللہ مجھے رزق نہیں دیتا, میں اتنی کوشش کرتا ہوں. وہ میرا بھائی ہے, وہ بھی وہیں جال ڈالتا ہے, اس کے پاس اتنا رزق ہے, مجھے اللہ نے اتنا نہیں دیا ہوا. تھا وہ بظاہر نیکوکار یا نیکوکار بنا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی تھا. وہ روز جا کے کہتا تھا کہ جی آپ نبی ہیں, میں ہر وقت آپ کے ارد گرد ہوتا ہوں, آپ کے پاس ارد گرد ہونے کی وجہ سے بھی مجھے رزق نہیں مل رہا. وہ میرا بھائی ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہی کبھی نہیں ہے, اس کے پاس اتنا رزق ہے. ایک دن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو زج کر دیا. آپ کوہ طور پہ جا رہے تھے, وہ بھائی آ گیا, عبادت گزار تھا, جو کچھ بھی تھا اس کو اپنی عبادت گزاری پہ زوم بھی بڑا تھا کہ میں نیک آدمی ہوں, میں موسیٰ علیہ السلام کا اتنا مہتی ہوں, تو میرا بھائی جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا, اتنا رزق اس کے پاس, میرے پاس ہے ہی نہیں. ایک دن وہ آ گیا, اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں, اللہ سے یہ پوچھ کے آئیے گا کہ مجھے اتنا رزق کیوں نہیں دیتا, اس کو اتنا کیوں دیتا ہے. دونوں بھائی ہیں, ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, ایک ہی جگہ پہ جال ڈالتے ہیں, اس کی مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں, میری تھوڑی ہوتی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے. بائبل میں ایک ورس ہے کہ ہی ہو دا گاڈ ہو کین پاس دا کیمل تھرو دا نیڈلز ہول, کہ اللہ وہ ہے جو سوئی کے نکے سے اونٹ کو نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس ورس کا وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب اوپر گئے تو کہا یا اللہ یہ میرا جو ہے وہ ماننے والا ہے, تیری بھی عبادت کرتا ہے, رزق کے ہاتھوں پریشان ہے, تو اس کے رزق کا کوئی بندوبست کر دے. اللہ نے کہا میں ضرور کر دوں گا, لیکن تجھے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو کم رزق کیوں دیتا ہوں اور اس کے بھائی کو زیادہ رزق کیوں دیتا ہوں. اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا, لیکن ایک کام اب آپ نے میرا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, انہوں نے بندے کی عرضی پیش کی. اللہ نے کہا کہ اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں, لیکن اب ایک کام میرا کرنا ہے. نیچے جاؤ تو اس کو کہو کہ جب میں اوپر سے کوہ طور سے نیچے آ رہا تھا نا تو میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا ہے. وہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے نیچے آئے تو وہ بندہ جو عبادت گزار تھا وہ پہلے ہی نیچے کھڑا تھا کہ اللہ نے آج میری دعا کا جواب دینا, میں سنوں تو صحیح. تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بتایا کہ جی اللہ نے تمہاری دعا کا جواب نہیں دیا. تو وہ چڑ گیا, اس نے کہا کہ جی اللہ کے ساتھ اتنی عبادت کرتے ہیں, اللہ ہمیں دیتا بھی کچھ نہیں ہے, اور آج ہم نے دعا کی تھی تو آج ہماری دعا کا جواب بھی نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا یار, آج میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی, حکم نہیں تھا بتانے کا کہ اللہ نے کیا کہا ہے. آج میں نے عجیب سی چیز دیکھی, میں نے دیکھا کہ میں اوپر سے آ رہا تھا نا تو سوئی کے نکے سے اونٹ گزر رہا تھا. ان کا موسیٰ آپ نبی ہیں, آپ سے یہ زیب دیتا ہے کہ اتنی سا سوئی کا نکا اور اتنا بڑا اونٹ کیسے گزر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے سنا, خیر جو ہے وہ آپ آگے چلے گئے, حکم نہیں تھا بات کرنے کا. اب حکم تھا کہ دوسرے بھائی کے پاس بھی جا کے اس کو یہی پیغام دینا ہے. اب وہ دوسرا بھائی اتنا عبادت گزار نہیں ہے, لیکن کہیں اندر سے جڑا ہوا ہے. اس نے دور سے آتا ہوا دیکھا اللہ کا نبی میرے گھر, میں گناہ گار آدمی, اللہ کا نبی میرے گھر میں آ رہا. وہ دوڑتا ہوا گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اس نے پیروں کو ہاتھ لگایا جیسے بھی تکریم کرتے تھے, تکریم کی. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے حکم دے دیتے, میں تو گناہ گار ہوں, میں تو روزی رزق کے چکر میں پڑا رہتا ہوں, میں تو اتنا عبادت گزار بھی نہیں ہوں, آپ اللہ کے نبی ہو کے میرے گھر. انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیرے گھر آؤں. اللہ نے حکم دیا, بات میں بعد میں سنوں گا, آپ میرے لیے بہت مقدس ہیں, آپ تشریف لائیں, کھانا کھائیں. وہ لے کے آیا, ہاتھ دھلائے, کھانا پیش کیا,
پاؤں دھلائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ میں اوپر سے آ رہا تھا نا کوہ طور سے، تو آج میں نے عجیب سی چیز دیکھی. میں نے دیکھا کہ سوئی کے نکے سے اونٹ گزرا ہے. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، جو آپ نے دیکھا ہوگا حقیقت دیکھی ہوگی. اللہ تو اتنا بڑا کارساز ہے، وہ سوئی کے نکے سے پوری کائنات گزار دے، اونٹ تو چیز ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. ساتھ ہی جبرائیل آ گیا. اب پتہ لگا اس کو رزق زیادہ کیوں دیتے ہیں اور اس کو کم کیوں دیتے ہیں. یہ اللہ پہ توکل کر کے جال ڈالتا ہے، اور ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم واپس خالی بھیجیں، اور وہ اپنی نیکیوں کا صلہ مانگتا ہے، جتنی کرتا دے دیتے ہیں، رکھتے اس کا بھی نہیں ہے. اس لیے بیٹا رزق کیوں نہیں آتا؟ آپ اپنی عبادتوں کا صلہ مانگتے ہیں، تو جتنی کرتے ہیں اللہ دے دیتا، رکھتا تو اس کا بھی نہیں ہے. تو جس وقت آپ اس کے اوپر یقین کر کے ڈالتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، ایک کو کم رزق مل رہا ہوتا ہے، اپنا قبلہ درست کریں نا، بہت خوبصورت یقین رکھیں نا اللہ پہ. یہ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں جو گمان کرو گے میں وہ کروں گا. یہ اسرائیلیات میں کہانی ہے. یہ اس لیے میں نے کہا تھا یہ کہانی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی گئی تو آپ مسکرائے. یہ ابن ماجہ میں ہے. امام غزالی نے اس کے اوپر پورا حاشیہ لکھا ہوا ہے باب توکل میں. امام غزالی نے یہ جو توکل کے اوپر مقالہ لکھا ہوا وہ پڑھنے والا ہے، اس کا آغاز ہی یہی کہانی ہے.